الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाए। मज़ीद करम यह किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने पाक घर में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। उसी परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, इससे कबल जुमा को मैं आप हजरात के सामने इबादत के मुताल्लिक बयान कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और इबादत अगर हम करें और वह काबिल कबूल ना हो तो फिर सारी इबादत सारे वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसलिए इबादत की कबूलियत के लिए सबसे पहला शर्त तौहीद का होना ज़रूरी है। इस बात तौहीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बुनियाद 5 बतलाए हैं। उनमें से सबसे पहला चीज़ तौहीद है, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस बात तौहीद
سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنا ہے، اس کے بعد ہے نماز، روزے، حج، زکات اور جتنے بھی عبادتیں اس کے بعد میں۔ معلوم ہوا کہ اگر توحید نہ ہو تو چاہے مرضی جتنے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، صدقات و خیرات کر لے، عبادت میں مشغول رہے، لیکن توحید نہیں ہے تو پھر ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگا توحید کے بغیر۔ اور توحید ایسا اہم ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دنیا سے بندہ اگر کوئی گناہ کر کے چلا جائے بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر توبہ کے بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے مر جائے، چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس شخص نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام کر دیا ہے، وہ شخص جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جس نے شرک کیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو کس قدر مقدم رکھا ہے آپ اس بات سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس کی تخلیق کی، اور ابھی دنیا قائم نہیں کیا، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ایک وعدہ لیا، فرمایا کہ میرے بندے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، میں دنیا بناؤں گا تمہارے لیے، زمین کو بچھونا بنا دوں گا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بنا دوں گا تمہارے لیے، یہ سمندر بلخائیں گے تمہارے لیے، سبزہ اور گلے اناج یہ سارے کے سارے لہلہائیں گے تمہارے لیے۔ اے میرے بندے دنیا کے اندر تو میرا مہمان ہوگا اور میں تمہارا میزبان ہوں گا، تمہارے دسترخوان میں طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں میں تمہارے دسترخوان میں بکھیر دوں گا۔ الست بربکم، اے میرے بندے بتاؤ ساری چاند سورج، ساری دنیا، ساری کائنات میں بناؤں گا تمہارے لیے، جب تو دنیا میں چلا جائے گا الست بربکم تو اپنا رب کس کو مانو گے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا نہیں ہے اور توحید سکھلا رہے ہیں کہ تم اپنا رب کس کو مانو گے؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ ہمارے رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا رب ہے، آپ ہی ہمارا رب ہے، آپ ہی کو اپنا رب ہم مانیں گے۔ لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھلا دیا، اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا
اس وعدہ کو بھلا دیا، انسان کو وہ وعدہ یاد نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سلسلہ جاری کر دیا۔ سارے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سب نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے اس وعدے کو یاد دلایا کہ میرے اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی سلسلہ جاری کر دیا، اس لیے تاکہ انسان کو اس کا وعدہ یاد آ جائے، انسان توحید پر قائم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی سلسلہ جاری کیا، اور ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنے اپنے امتی کو بتلاتے رہے، اپنے اپنے امتی کو بتلائے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہیں مانا وہ ناکام، وہ نامراد ہو گیا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا شرط ہے کہ توحید کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر چاہے جتنے مرضی عبادتیں کر لے، سارا کا سارا بیکار، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب مسجد میں آ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بڑے اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے، 10 منٹ تک قیام کرتا ہے، 5 منٹ کی رکوع کرتا ہے، 5 منٹ کے سجدے کرتے ہیں، 10 منٹ 20 منٹ 2 رکعت میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ ہمارے نماز کو دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ اس کی عبادت کتنی اچھی ہے، میرے واہ واہی ہو جائے۔ اور یہی نماز جب یہ بندہ اپنے گھر میں جا کر کے نفل نماز پڑھتا ہے تو 2 منٹ 3 منٹ کے اندر اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ہم ریاکار ہیں، ہم نے اللہ کے لیے وہ نماز نہیں پڑھی، ہم نے اللہ کے لیے وہ عبادت نہیں کی، بلکہ اپنے واہ واہی کے لیے ہم نے کیا۔ اور ایسا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے تو میرے لیے کوئی عبادت کیا ہی نہیں، تو نے تو نماز میرے لیے نہیں پڑھی، تو نے حج ہمارے لیے نہیں کیا، تو نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا، جتنی بھی عبادتیں تو نے کی وہ سارے کے سارے ریاکاری کے طور پر کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا اچھا متقی اور پرہیزگار سمجھے، لوگ تمہاری عبادت کا واہ واہی کرے، اور تمہارے عبادت کا لوگوں میں چرچا بھی ہوا، لوگوں نے چرچا بھی کیا کہ کتنے اچھے نماز پڑھنے والے، کتنا نیک ہے وہ شخص، تمہارے واہ واہی بھی ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کا الٹا عذاب دیا جائے گا اس کے ریاکاری کرنے کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص کہیں سفر میں نکلے ہوئے تھے اور اچانک سے بارش ہونے لگی، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک گاڑ میں جا کر کے چھپ گیا۔ موسلادھار بارش ہونے کی وجہ سے پہاڑ سے ایک بھاری پتھر، ایک چٹان پھسلتا ہوا آتا ہے اور گاڑ کے منہ میں آ کر کے بند ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر اتنا بھاری ہے کہ وہ تینوں شخص مل کر کے بھی اس پتھر کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن ہٹا نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے زمانہ نہیں تھا انٹرنیٹ یا موبائل کا زمانہ کہ فون کر کے کسی کو بلا لے کہ بھائی ہم لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ تینوں شخص اس میں قید ہو جاتا ہے، پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پتھر ہٹتا نہیں ہے، اتنے بھاری بھرکم پتھر ہے کہ تینوں مل کر کے بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اب ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ یہاں پر پھنس گئے ہیں اور ہم لوگوں کو اب یہاں سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اس لیے سے ہم میں سے ہر ایک شخص
اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دو، جو نیک اعمال خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے اس عمل کا واسطہ دو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو اس گار کے منہ سے ہٹا دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرا روزانہ کا معمول تھا کہ میں بکری جب شام کے وقت گھر واپس لاتا سب سے پہلے دودھ نکال کر کے میں اپنے والدین کو پلاتا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی بچے کی طرف بڑھتا۔ میرا یہ عادت تھا روزانہ کا، روزانہ گھر واپس آتا، بکری سے دودھ نکالتا، پہلے والدین کو پیش کرتا، والدین پی لیتے، اس کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلاتا۔ اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے میں بہت دور نکل گیا، گھر واپس آتے ہوئے اندھیرا ہو گیا تھا، شام ہو چکا تھا، رات ہو گئی تھی۔ میں اپنے عادت کے مطابق بکریوں سے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے والدین کے پاس گیا تو کیا دیکھتا کہ والدین سوئے ہوئے ہیں، اس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو جگا دوں تو نیند میں خلل واقع ہوگی، اور میرے بچے بھی بھوک کی وجہ سے میرے پیر کے سامنے بلبلاتے رہے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچے کو دودھ پلا دوں۔ بیوی کہہ رہی کہ والدین سو گئے ہیں، جب اٹھ جائیں تو اس کو دودھ پلا دینا، پہلے بچوں کو تو پلا دے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ بچے روتے رہے لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے والدین سے پہلے، اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ یا اللہ، میں دودھ کا پیالہ لے کر کے رات بھر اپنے والدین کے سرہانے پر کھڑا رہا، رات بھر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہ گیا۔ اب صبح کو جو اس کے والدین کو آنکھ کھلی ہوگی اور دیکھا ہوگا اپنے بیٹے کو کہ رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر دودھ پلانے کے لیے یہاں میرے سرہانے پر کھڑے ہیں، تو والدین کتنی گہرائی سے اس کو دعا دیا ہوگا، والدین کے دل میں کیا گزرا ہوگا، کتنے اخلاص کے ساتھ دعا دیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے یہ کام صرف اور صرف تیرے رضامندی کے لیے کیا تھا، اللہ اگر یہ میرے عمل، یہ عبادت اگر میرا آپ کو پسند ہے، آپ کے برگاہ میں قبول ہے، تو اللہ اس پتھر کو، اس چٹان کو گار کے منہ سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور گار کے منہ سے پتھر تھوڑا سے ہٹ گیا، اس کے حصے کے برابر، پورا نہیں ہٹا کہ اس میں سے نکل سکے، تھوڑا سے ہٹ گیا۔ اب دوسرے نے کہا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، اس طرح سے محبت جس طرح سے شوہر بیوی سے کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے ناجائز تمنا کئی بار اس سے کہا، لیکن وہ انکار کرتی رہی، انہوں نے کبھی ہاں نہیں کیا۔ اللہ، آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قرض سالی آ گیا اور میں مال و دولت والا تھا، میرے پاس مال کے ذخیرہ جمع تھا۔ اب وہ لڑکی میرے پاس آتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور آ کر کے مجھ سے سوال کرتے ہیں غلہ اناج وغیرہ کا، کچھ رقم، کچھ پیسے وغیرہ کا، تو میں نے اپنا وہی پرانا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ جو میرا پرانا مطالبہ ہے وہ تم میرے پورا کرو، ایک ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ لو، تو مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کروں گا۔ دام و کرہن، وہ لڑکی مان گئی، اپنی جان بچانے کے لیے وہ مان گئی، اور پھر اس نے جو کچھ بھی ہم سے چاہا، جو کچھ بھی لینا چاہا، میں نے اس کو دیا۔ یا اللہ، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی، لیکن جب میں برائی کرنے کے لیے اس کے قریب گیا، اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں اس وقت آپ سے ڈر گیا تھا اور میں نے اسے گناہ نہیں کیا،
میں نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ میں نے اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا، اور وہ جو مال اور جو ساز و سامان ہم سے لیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیا، بلکہ دے کر کے اس کو رخصت کیا۔ یا اللہ اگر آپ کے یہاں یہ میرے نیکی قبول ہے آپ کے بارگاہ میں، تو اس پتھر کو گار کے منہ سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کی اور گار کے منہ سے پتھر اور تھوڑا گھسٹ کیا۔ اب تیسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ میں ایک مزدور رکھا تھا کام کے لیے، اور ایک دن کی مزدوری میں طے کر دیا تھا کہ 10 روپے، سستے کے زمانے میں ایک دن کی مزدوری آپ کی 10 روپے ہوگی، آپ ہمارے یہاں کام کیجیے۔ وہ مزدور کام کرتا ہے، اور جب شام کے وقت ہو جاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ 10 روپے نہیں بلکہ ہم کو 15 روپے دے، کیونکہ 10 روپے سے زیادہ میں نے کام کیا ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ کو 10 روپے میں بات کر کے رکھا تھا، 10 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ وہ شخص جوان تھا، غصے میں آ کر کے اس نے کہہ دیا کہ جا 10 روپے تو ہی رکھ لے، ہمیں تمہارے 10 روپے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چلا گیا۔ اللہ میں نے اس 10 روپے سے کاروبار شروع کی، اور میرے کاروبار میں ترقی ہوا، گائے بھینس بکریاں اونٹ بہت سارے ہو گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، بہت زمانے کے بعد وہی شخص واپس آتا ہے اور پھر کہتا اپنا اجرت طلب کرتا اور کہتا ہے کہ شاید کہ آپ کو معلوم، آپ کو یاد نہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا میں آپ کے یہاں کام کیا تھا اور آپ 10 روپے طے کیے تھے اور میں کہا تھا 15 روپے دے دیجئے، اور میں غصہ ہو کر کے میں نے وہ 10 روپے چھوڑ دیے تھے اور میں وہاں سے واپس چل گیا تھا۔ اس وقت میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کما نہیں پا رہا ہوں، چلو اب میرے وہ 10 روپے دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ 10 روپے سے ہی میں نے کاروبار شروع کیے تھے، اس ریوڑ میں جتنے آپ کو بکری گائے بھیڑ جو بھی لینا چاہے، جتنا بھی لینا چاہے لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ کہتا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ اب اسی 10 روپے سے میں نے کاروبار شروع کیا تھا، یہ سارے تمہارے ہیں، جتنے تمہیں مرضی لے کر کے چلے جاؤ۔ یا اللہ یہ کام میں نے صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، آپ کے رضامندی کے لیے۔ وہ شخص جتنا چاہا، جتنا لے جانا چاہا، میں نے اس کو نہیں روکا، اس نے جو چیز بھی چاہے لے کر کے گیا۔ یا اللہ میں یہ کام صرف تیرے رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر آپ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس گار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کی اور غار کے منہ سے پورا چٹان، پورا پتھر ہٹ گیا، اور وہ تینوں شخص صحیح سالم واپس وہاں سے نکل گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر عبادت نہ ہو تو پھر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اچھا وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔